بخت ایک نئے اسکول میں بطور استاد آئے ہیں۔ وہ کافی اصول پسند ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ ہر صورت میں بچوں کو نظم و ضبط سکھا کر رہیں گے، مگر نویں جماعت کے شرارتی اسکواڈ کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوتے ہیں، علی اور زبیر نے پہلے ہی کرسی پر گوند لگا کر رکھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی سر بخت بیٹھنے لگتے ہیں، کرسی ان کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ پوری کلاس قہقہوں سے گونج اٹھتی ہے۔ سر بخت کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی عام بچے نہیں بلکہ ایک مکمل گینگ ہے۔ اگلے دن سر بخت اپنی چالاکی سے جواب دینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ علی، زبیر اور ان کے ساتھیوں کے لیے خصوصی سرپرائز ٹیسٹ کا اعلان کر دیتے ہیں، مگر بچے بھی کم نہیں۔ ٹیسٹ کے دوران عاطف اپنی جیب سے چھوٹا پنکھا نکال کر چلاتا ہے تاکہ پرچیاں اڑ سکیں اور سارا امتحان ایک مزاحیہ ڈرامہ بن جاتا ہے۔ سر بخت کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بچے عام طریقوں سے قابو میں نہیں آئیں گے بلکہ انہیں ایک نئی حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ سر بخت نے ایک نیا طریقہ سوچا، بچوں کو ان کے ہی انداز میں سبق سکھایا جائے۔ اگلی بار جب علی اور زبیر نے کلاس میں ہنگامہ کرنے کی کوشش کی تو سر بخت نے چالاکی سے پوری کلاس کے سامنے ایک اسپیشل آن لائن کلاس شروع کر دی، جہاں وہ بچوں کے شرارتوں کی لائیو کمنٹری دے رہے تھے۔ علی اور زبیر کا ہنسی سے برا حال ہو جاتا ہے اور پوری کلاس مزے لے کر دیکھنے لگتی ہے۔ پہلی بار بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ سر بخت بھی مذاق میں پیچھے نہیں۔ علی، زبیر اور ان کے شرارتی اسکواڈ کو اندازہ ہو گیا کہ سر بخت اتنے بھی سیدھے نہیں۔ وہ صلاح کرتے ہیں کہ اگلی بار کوئی ایسی شرارت کریں گے جس کا جواب دینا سر بخت کے بس کی بات نہ ہو۔ اگلے دن جیسے ہی سر بخت کلاس میں داخل ہوتے ہیں، پوری کلاس نہایت ادب سے بیٹھی ہوتی ہے۔ سب کے چہرے پر معصومیت چھائی ہوتی ہے۔ سر بخت حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہر بچہ باری باری کہنے لگتا ہے، سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سر بخت مائک چیک کرتے ہیں، حالانکہ کوئی مائک نہیں تھا۔ پانی پیتے ہیں، کھڑکی کھول کر دیکھتے ہیں، مگر کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آخر میں وہ چیخ کر پڑھانے لگتے ہیں اور جیسے ہی وہ تھک کر بیٹھتے ہیں، پوری کلاس قہقہوں سے گونج اٹھتی ہے۔ سر، ہم مذاق کر رہے تھے، آپ کی آواز تو بالکل ٹھیک تھی۔ سر بخت گہرا سانس لیتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں، اچھا تو اب میرا بدلہ لینے کی باری ہے۔ اگلے دن سر بخت کلاس میں آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آج سے سوالات کا دن ہوگا۔ جو بھی سوال کا جواب نہ دے پایا اسے سزا ملے گی۔ بچے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عام سوالات ہوں گے، مگر سر بخت نے کچھ ایسے سوال تیار کیے تھے کہ سب کے دماغ گھوم جائیں۔ پہلا سوال، اگر تمہارے پاس 4 سیب ہوں اور میں تم سے 2 لے لوں تو میرے پاس کتنے ہوں گے؟ زبیر فوراً بولا، 2 سر۔ سر بخت مسکرا کر بولے، نہیں 4، کیونکہ میں نے تمہارے ہاتھ سے تو لیے ہیں مگر میرے اپنے پہلے سے موجود تھے۔ پوری کلاس ہنسنے لگی اور زبیر ہکا بکا رہ گیا۔ اب بچوں نے فیصلہ کر لیا کہ سر بخت کو ایسی شرارت میں پھنسا دیں گے کہ وہ خود ہی کلاس سے بھاگ جائیں۔ اگلے دن سر بخت جیسے ہی
کلاس میں داخل ہوتے ہیں پورے بورڈ پر بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوتا ہے، سر ہم نے اجتماعی طور پر ہوم ورک نہیں کیا، اس لیے آپ ہمیں جو سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ سر بخت حیران ہو جاتے ہیں، وہ سخت لہجے میں کہتے ہیں، اچھا تو اب تم سب کو سزا ملے گی، مگر جیسے ہی وہ کہتے ہیں پوری کلاس زور سے کہتی ہے، سر یہ سب مذاق تھا، ہم نے ہوم ورک کر لیا ہے۔ سر بخت قہقہہ لگا کر ہنس پڑتے ہیں، تم لوگوں کو سدھارنا واقعی مشکل ہے۔ اب سر بخت اور بچوں کے درمیان ایک نئی شرط لگ گئی تھی، اگر اگلے ٹیسٹ میں پوری کلاس 80% سے زیادہ نمبر لے آئی تو میں تم سب کے لیے آئس کریم لے کر آؤں گا۔ بچوں نے خوشی سے نعرہ لگایا، ڈن سر! مگر سر بخت نے ایک خفیہ چال چل دی، وہ ٹیسٹ میں ایسے سوالات ڈال دیتے ہیں جو صرف وہی حل کر سکتے تھے جنہوں نے پورے سال توجہ سے پڑھا تھا۔ ٹیسٹ کا دن آتا ہے اور بچوں کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر سب نے جی جان لگا کر پرچہ حل کیا۔ جب نتیجہ آیا تو پوری کلاس 79% پر رک گئی۔ او نہیں، علی بولا، صرف 1% کم رہ گیا۔ سر بخت مسکرا کر بولے، لیکن میں وعدے کا پکا ہوں، چلو سب کو آئس کریم ملے گی۔ بچے خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے اور پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ سر بخت ان کے دشمن نہیں بلکہ ایک زبردست استاد ہیں۔ سال کا آخری دن آ گیا، بچے اور سر بخت دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونے کا سوچ کر اداس تھے۔ بچوں نے آخری دن ایک زبردست پلان بنایا، سر بخت کے لیے سرپرائز ٹیچر آف دی ایئر ایوارڈ تیار کیا۔ جب سر بخت نے وہ ایوارڈ دیکھا تو پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم لوگ شرارتیں تو بہت کرتے ہو مگر دل کے بہت اچھے ہو۔ سر بخت اور بچے ایک دوسرے کو الوداع کہنے کے لیے اکٹھے بیٹھے۔ سر بخت نے کہا، اگرچہ میں تمہیں ہمیشہ ڈانٹتا رہا مگر حقیقت میں تم سب مجھے بہت عزیز ہو۔ زبیر ہنستے ہوئے بولا، سر آپ کو یاد کریں گے مگر ایک سوال کا جواب دیں۔ پوچھو۔ کیا اگلے سال ہمارے نئے استاد بھی آپ جیسے ہی ہوں گے؟ سر بخت مسکرا کر بولے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ پوری کلاس قہقہوں میں گونج اٹھی اور یوں ایک شرارتوں بھرا مگر محبت سے لبریز سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ فٹافٹ سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔